السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک مشہور ڈرامہ سیریل کورلوش عثمان سیزن 3 بولوم 84، جس کے ایپیسوڈز ہوں گے 161 سے 168 تک۔ تو ایپیسوڈ نمبر 161 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ بالا خاتون اپنے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں اور وہ اس کے لیے کپڑے بنتے ہوئے کہتی ہے، میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ تمہاری پیدائش بالکل ٹھیک ہو جائے، یعنی کہ پیدا ہونے والا بچہ بالکل صحت مند ہو۔ اور پھر جیسے جیسے بالا خاتون اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے دعائیں کرتی چلی جاتی ہے تو زہرا خاتون بھی وہیں پر بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ آمین کہتی چلی جاتی ہیں۔ اور پھر جیسے ہی زہرا خاتون بالا خاتون کے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کپڑے جمع کر کے دوسرے خیمے میں جا رہی ہوتی ہیں تو اسی دوران بالا خاتون کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو بالا خاتون زہرا خاتون سے کہتی ہیں فوری طور پر سلچان خاتون کو بلا کر لاؤ، جبکہ سلچان خاتون کائی قبیلے کی خواتین کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ اگر تمہارا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو انہیں مارنے کی بجائے پیار محبت سے سمجھانا چاہیے۔ تمہارے والدین نے بھی تمہیں سختی سے نہیں پالا بلکہ پیار محبت سے سمجھایا ہے، اور کائی قبیلے کی خواتین بھی اپنے آنے والی نسلوں کو پیار محبت سے ہی پالیں گی۔ یہ سنتے ہی کائی قبیلے کی خواتین شرمندہ ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران زہرا خاتون سلچان خاتون کے پاس آتی ہے اور انہیں بتاتی ہیں کہ بالا خاتون کے پیٹ میں اچانک سے درد شروع ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سلچان خاتون پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ کائی قبیلے کی خواتین سے کہتی ہیں کہ گرم پانی اور کپڑے لے کر میرے ساتھ خیمے میں آؤ، لگتا ہے کہ عثمان غازی کا نیا بیٹا آنے والا ہے۔ دوسری طرف ملہان خاتون اورحان غازی کو اپنی گود میں اٹھا کر ان سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ تم تو دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلدی بڑے ہوتے جا رہے ہو، بس تم جلدی جلدی بڑے ہو جاؤ اور اپنے والد صاحب کی طرح بہادر اور ذہین سردار بن جاؤ۔ اور جیسے ہی ملہان خاتون اورحان غازی سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اسی دوران آئگل خاتون بھی اس خیمے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ آئگل خاتون کو پریشان دیکھ کر ملہان خاتون ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ آئگل خاتون جواباً کہتی ہیں ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بالا خاتون کی طبیعت اچانک سے خراب ہو چکی ہے۔ ملہان خاتون یہ سن کر حیرانگی سے پوچھتی ہیں ابھی تو بالا خاتون کے بچے کی پیدائش میں تھوڑا وقت باقی تھا، لیکن اچانک سے بالا خاتون کی طبیعت کیوں خراب ہو گئی؟ آئگل خاتون جواباً کہتی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ بچے کی پیدائش کب ہونی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بالا خاتون کی طبیعت خراب ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ عثمان غازی کا نیا بیٹا بھی آنے والا ہے۔ بالآخر ملہان خاتون یہ خبر سننے کے بعد تھوڑی پرجوش ہو جاتی ہیں اور وہ اورحان غازی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں لگتا ہے کہ تمہارا بہن یا بھائی آنے والا ہے، آؤ بالا خاتون کے پاس چلتے ہیں۔ بالآخر ملہان خاتون اور آئگل خاتون بالا خاتون کے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر پہلے ہی سے کائی قبیلے کی خواتین اور سلچان خاتون بھی بالا خاتون کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان صاحب اور ان کے ساتھی وزیر عالم شاہ کے جال میں پوری طریقے سے پھنس جاتے ہیں۔ جیسے ہی گنگور بے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وزیر عالم شاہ کے سپاہی عثمان صاحب کو روکنے کے لیے کافی ہیں تو وہ فوری طور پر گیاتو کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا اصلی شکار گیاتو ہوتا ہے، اور گیاتو بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے فرار ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ عثمان صاحب کے تیر مارنے کی وجہ سے گیاتو بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی وزیر عالم شاہ کے سپاہی عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں پر تیروں کی بارش کر دیتے ہیں تو عثمان صاحب کے پاس بھی لڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا، تو وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے سلجوقی سپاہیوں پر تیر کی بارش کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی لڑائی کے دوران وزیر عالم شاہ کا ایک سپاہی عثمان صاحب کے بائیں کندھے پر تیر مار کر انہیں مزید زخمی کر دیتا ہے۔ تیر لگتے عثمان صاحب غصے میں آ کر مزید جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ وزیر عالم شاہ پر تیروں کی بارش کر دیتے ہیں، لیکن وزیر عالم شاہ کے سپاہی اپنی ڈھالیں آگے کر کے وزیر عالم شاہ کی جان بچانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی ترگت پہ یہ دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے بلکہ وہ تو وزیر عالم شاہ کو مارنے کے لیے جذباتی ہو چکے ہیں، تو ترگت پہ بھاگ کر عثمان صاحب کے پاس آتے ہیں اور انہیں پیچھے کی طرف ہٹانا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کو عقل سے کام لینا ہوگا، وزیر عالم شاہ آپ کے غصے سے فائدہ اٹھا کر آپ کو مار ڈالے گا۔ اور پھر جیسے ہی ترگت پہ عثمان صاحب کو پکڑ کر درخت کے پیچھے لے آتے ہیں تو وہ عثمان صاحب سے کہتے ہیں ہمارا اصلی شکار گیاتو ہے جو کہ یہاں سے فرار ہو چکا ہے، ہم تو اس کا شکار کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے، تو اچانک وزیر عالم شاہ یہاں پر کیسے آ گیا؟ اور پھر بوران بھی تیر چلا چلا کر سلجوقی سپاہیوں کو جہنم واصل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جیر کتائی زخمی ہونے کی وجہ سے تقریباً بے ہوش ہونے والا ہوتا ہے، لیکن سنگر بھی اپنی ڈھال جیر کتائی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا۔ جیر کتائی سن کر کہتا ہے فی الحال تو میں ہوش میں ہوں، لیکن جب تک مجھ میں ہمت ہے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ عثمان صاحب کا کوئی بھی ساتھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور پھر عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں تم وزیر عالم شاہ کو روکو گے اور میں گیاتو کے پیچھے جاؤں گا، اگر اس پر گیاتو زندہ بچ کر نکل گیا تو وہ اپنا بڑا لشکر لے کر آئے گا اور پھر ہمارے کائی قبیلے کو آگ میں جلا دے گا۔
اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عثمان صاحب ترگت پہ اور بوران وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، اور عثمان صاحب کے باقی سپاہی تیر چلا چلا کر وزیر عالم شاہ کو روک رہے ہوتے ہیں۔ وزیر عالم شاہ بھی بے بسی کے عالم میں عثمان صاحب کو فرار ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی عثمان صاحب اور ان کے ساتھی وزیر عالم شاہ کی نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، تو اسی دوران کونور الپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وزیر عالم شاہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پھر کونور وزیر عالم شاہ سے کہتا ہے، آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں اور عثمان اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کروا دیا۔ وزیر عالم شاہ جواباً کہتا ہے، جاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ عثمان کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لاؤ۔ بلاخر کونور الپ عثمان صاحب کو پکڑنے کا ناٹک شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ عثمان صاحب سے خفیہ طور پر ملاقات کریں اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کر سکیں۔ اسی دوران آیا نکولا بھی درخت کے پیچھے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ بازنطینی کمانڈر آرگس سے کہتا ہے، میں اپنے سپاہیوں کو اس جہنم میں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا ہم قلعے میں واپس جائیں گے۔ لہٰذا آیا نکولا بھی اس موقع کی مناسبت سے اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیتا ہے اور چلا چلا کر کہتا ہے، ہم قلعے کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی آیا نکولا بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اسی دوران کونور الپ کا ایک اور ساتھی جس کا نام آرپے ہوتا ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے، میں کونیا سے فوری طور پر خبر موصول ہونے کے بعد آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر پہنچا ہوں، اب آپ مجھے کیا حکم دیں گے؟ وزیر عالم شاہ عربے سے کہتا ہے، تم کونور کا پیچھا کرو گے۔ عربے کونور کا نام سنتے ہی پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا اس نے تم سے غداری کی ہے؟ وزیر عالم شاہ جواباً کہتا ہے، ہاں، مجھے لگتا ہے کہ وہ عثمان کا ساتھی بن چکا ہے، لہٰذا تم اس کا پیچھا کرو گے، اور اگر تمہیں کونور پر ذرا سا بھی شک ہو تو تم اس کا سر قلم کر دو گے، کیونکہ اب کونور ہماری سلطنت کا نہیں بلکہ عثمان کا وفادار سپاہی بن چکا ہے۔ بلاخر عربے بھی کونور کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کونور کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ کونور کا سر قلم کرنے کے بعد وزیر عالم شاہ کی خدمت میں پیش کرے گا، اور پھر وہ سلجوقی کمانڈر بنا دیا جائے گا۔ ایک طرف عثمان صاحب گیاتو کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں تو گیاتو کا ساتھی جنگل میں کسی محفوظ مقام پر پہنچنے کے بعد گیاتو کے سینے میں لگنے والے تیر کو اپنے خنجر کی مدد سے نکال دیتا ہے، اور پھر گیاتو عثمان کا نام پکارتے ہوئے کہتا ہے، یہ سب کچھ عثمان نے کروایا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو دوسری طرف عثمان صاحب کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد انہیں زمین پر الٹا لٹا دیا جاتا ہے، اور وزیر عالم شاہ عثمان صاحب کے ساتھیوں کو عثمان کے خلاف ورگلاتے ہوئے کہتا ہے، تمہارے سردار نے اس میدان جنگ میں پیٹھ دکھا دی، وہ تمہیں چھوڑ کر یہاں سے فرار ہو گیا، کیا تم ایسے سردار کا ساتھ دیتے ہو جو کہ میدان جنگ میں اپنے ہی سپاہیوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے؟ اور پھر وزیر عالم شاہ عثمان صاحب کے سپاہیوں کو ذلیل کرتے ہوئے اپنا پاؤں ان کے سروں پر رکھتا چلا جاتا ہے اور انہیں کچل کچل کر کہتا ہے، عثمان کے تمام غدار ساتھی مارے جائیں گے، اور پھر وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، انہیں پکڑ کر زندان کی طرف لے جاؤ۔ عثمان کے ساتھیوں کی موت بہت ہی دردناک ہونے والی ہے، اور یہ خبر عثمان تک پہنچ جائے گی کہ عثمان کا ساتھ دینے والوں کو کیا انجام ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف عثمان صاحب گیاتو کے نشانات کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جیسے ہی مزید آگے بڑھتے ہیں تو انہیں وہ درخت نظر آتا ہے جہاں پر گیاتو اپنا تیر نکلوانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، اور اسی درخت پر گیاتو کے خون کے نشانات ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب وہ خون دیکھنے کے بعد اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، وہ زخمی ہے، زیادہ دور تک نہیں گیا ہوگا، ہمیں فوری طور پر گیاتو کو تلاش کرنا ہوگا۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 161 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جو کہ تھوڑی دیر کے بعد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔